اسلامی سال کے اعتبار سے ماہ ربیع الاول تیسرا مہینہ ہے۔ ماہ ربیع الاول یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور بہت سارے نادان لوگ ہم دیکھتے ہیں ماہ ربیع الاول آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر جشن عید مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور یہ منا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کیا، حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے محبت کے اظہار کا۔ آئیے ہم جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کسے کہتے ہیں، اور آپ سے کس معنی میں محبت ہمیں کرنا ہے اور کتنی محبت کرنا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی کرنا ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہا کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس میں اس کی ماں سے زیادہ محبوب نہ بنوں، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے زیادہ محبوب نہ بنوں، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بیوی بچوں سے زیادہ محبوب نہ بنوں، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے سارے خاندان اور اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بنوں۔ مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہمیں محبوب سمجھنا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں تھے، آپ کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اس دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ کو چاہتا ہوں میری جان کے بعد، یعنی میری جان مجھے پہلے محترم ہے، اس کے بعد میں آپ کو چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بات ایسی ہے تو میری جان سے بھی زیادہ میں آپ کو محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، یعنی انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے امت کی جو فکر کی ہے، اور آپ کے سینے میں دھڑکنے والے دل کی ہر دھڑکن میں یہ آواز اور یہ پیغام مضمر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر امت کے سلسلے میں، اور خاص کر کے آخرت بنانے کے سلسلے میں ہمارے نبی نے ہمارے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ احادیث پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر پیغمبر کو ایک چانس دیا۔ کیا چانس؟ کہا کہ اے پیغمبروں دعا کرو، جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لو، تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کی گارنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک چانس دیا کہ دعا کرو، تمہارے دعا کرنے سے پہلے دعا قبول ہونے کی گارنٹی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر نے اپنی اس چانس کو یوز کر لیا، ہر پیغمبر نے دنیا میں دعا کر لی، وہ چیز انہیں مل گئی، لیکن میں ایک واحد انسان ہوں، دنیا میں میں نے کبھی اللہ سے وہ چانس نہیں مانگا، وہ دعا اللہ سے نہیں مانگی میں نے، اور کہا کہ وَإِنِّي قَدِ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اس دعا کو اٹھا کے رکھا ہوں، اپنے لیے نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں، بلکہ میں اپنی امت کے لیے اٹھا کے رکھا ہوں۔ قیامت کے دن میں یہ چانس کو یوز کرتے ہوئے اللہ سے دعا کروں گا، اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ میری ایک دعا قبول ہونے والی ہے، قبول ہونے والی ہے، اور اپنی دعا کے کرنے سے پہلے میری دعا کو قبول کیا ہے۔ اب میں وہ دعا کرتا ہوں، وہ دعا یہ ہے میری امت کا ہر وہ انسان جو توحید کی حالت میں مرا ہے،
اگرچہ کہ وہ گنہگار ہے۔ اے اللہ میری دعا ہے کہ میرے ہر اس امتی کو جنت نصیب فرمائیے جو توحید پہ مرا ہے۔ سبحان اللہ، کیا درد ہے امت کے سلسلے میں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں دھڑکنے والے دل کو جو درد محسوس تھا اس امت کو جنت میں لے جانے کی۔ آپ کو کبھی غور کیا؟ ہمارے سگے ماں باپ بھی اتنی فکر نہیں کیے، ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت اس امت سے کیا، تبھی تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اس آیت کو پڑھتے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یہ دعا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر تو میری امت کے لوگوں کو عذاب دینا چاہتا ہے تو حق رکھتا ہے کیونکہ وہ گنہگار ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو معاف کرے گا تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ کیا دبے الفاظ میں اللہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے اللہ جو میری اتباع کیا وہ مجھ میں سے ہو گیا، جنتی ہو گیا، جو میری نافرمانی کیا اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ میری امت پہ رحم فرما۔ یہ دو دعائیں پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیوں رو رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جبرائیل جاؤ میرے محمد کیوں روتے ہیں پوچھ کے آؤ، حالانکہ رونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ اے محمد اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو دعائیں بتائی، کہا کہ اے جبرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، امتی امتی میری امت کا کیا ہوگا قیامت کے دن۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، کہا کہ اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل جاؤ میرے محمد سے کہہ دو انا سنرزیک فی امتک، جاؤ کہہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی امت کو ہم جنت میں ڈالیں گے، اتنی امت کو جنت میں ڈالیں گے کہ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اپنی امت کو جنت میں لے جانے کے لیے پیارے نبی نے اس دنیا میں رویا ہے، اللہ سے مانگا ہے، تبھی تو قربان جائیے اس پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اس کا نمونہ آپ دیکھیں گے صحابہ اکرام کی زندگیوں میں، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی ہے۔ سفر ہجرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ سفر ہجرت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی آگے بڑھ رہے ہیں، کبھی تھوڑی دیر کے بعد پیچھے چل رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، ابو بکر کیا معاملہ ہے، میرے ساتھ چلتے نہیں، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے دل میں جب خوف ہوتا کہ دشمن سامنے سے حملہ کرے گا میں آگے چلے جاتا ہوں تاکہ دشمن حملہ کرے پہلے مجھ پہ حملہ کرے، جان جائے تو پہلے میری جائے۔ جب میرے دل میں خوف آتا ہے پیچھے سے دشمن حملہ کرے گا میں پیچھے ہو جاتا ہوں، دشمن حملہ کرے تو مجھ پہ حملہ کرے، آپ پہ حملہ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اپنی جان سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور آپ کو صحابہ نے چاہا، صحابہ نے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ کو چاہا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھو، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کی حیثیت سے زید رضی اللہ عنہ کو، جو کہ چھوٹے بچے تھے، خریدا تھا، ماں باپ سے گم ہو گئے تھے زید رضی اللہ عنہ، پھر بعد میں بازار میں بیچا جا رہے تھے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر خدیجہ رضی اللہ عنہ نے زید بن حارثہ کو دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو ایک غلام کے طور پر نہیں رکھا، اپنے بیٹے کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار دیا، انہیں پالا پوسا، اور بچپن میں تو جو ہے لوگوں نے محمد جو ہے زید بن محمد کہہ کے پکارتے تھے، یعنی محمد کا بیٹا۔ بعد میں بڑے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا زید بن حارثہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہو نہیں سکتے، لے پالک بنائے تھے۔ لیکن جب وہ تھوڑے بڑے ہو گئے تھے تو ان کے ماں باپ کو معلوم ہوا کہ ہمارا زید جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، دوڑتے ہوئے آئے، دور سفر کر کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گئے، کہا کہ اللہ کے نبی
یہ جو بچہ ہے بچپن میں ہم سے جدا ہو گیا، ان کی ماں ان کی خاندان والے سے بہت چاہتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ یہ بچے کو ہم کو دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کا بچہ لے کے جائیے، بلایا کہ زید آئیے، زید آئے، اپنے ماں باپ سے چمٹ گئے اور بات چیت کی۔ اس کے بعد ماں باپ نے کہا کہ بیٹا چلو گھر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابا، اے ابا، میں تم سے زیادہ، میری ماں سے زیادہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، آپ کی جدائی کی میرے لیے کبھی بھی میرے لیے زیب نہیں دیتی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کبھی آپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ چاہا۔ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا چاہنا ہے۔ ہم اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعت والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی اور حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کیا بتانا چاہتا ہوں، ایک اہم نقطہ لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، ایک اہم بات لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس مسئلے کو، اس نقطے کو اے مسلمانوں سمجھ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کیا نقطہ ہے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دو پہلو ہیں، یہ دو پہلو ملتے ہیں تو محبت بنتی ہے۔ دو کیا پہلو ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت ہے، آپ کی ذات ہے، آپ کیسا کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسا ہنستے تھے، کیسے کپڑے پہنتے تھے، کیسا عمامہ پہنتے تھے، یہ آپ کی شخصیت ہے۔ دوسرا پہلو ہے آپ کس لیے دنیا میں آئے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ دنیا میں انسانیت کو کیا دینے کے لیے آئے ہیں، ایک پہلو ہے۔ یہ دو پہلو آپس میں ملتے ہیں تو یہ محبت بنتی ہے۔ آپ دیکھیے، جب 12 ربیع الاول آتا ہے یا ربیع الاول کے مہینے میں کتنے لوگ ہیں جو عید میلاد النبی کے نام پر خوشیاں مناتے ہیں، جشن عید مناتے ہیں، کیا کیا کچھ کرتے نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والے ان دنوں میں جتنے لوگ تقریریں کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں اور جتنے لچھے دار تقریریں ہوتی ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، مقصد سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جتنے مضامین لکھتے ہیں، جتنی باتیں بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھاتے تھے، ایسا چلتے تھے، ایسا مسکراتے تھے، ایسا عمامہ پہنتے تھے۔ کبھی ان کی زبان سے یہ جملہ نہیں نکلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دعوت کا کام کرنے کے لیے آئے تھے، انسانیت کو نار جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کے لیے آئے تھے۔ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ان کا تعلق پورا شخصیت سے ہے، مقصد سے نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیے، یہ دو چیزیں ملنا ہے۔ جہاں شخصیت سے محبت کرنا ہے، آپ کے پیغام اور آپ کے میسج سے بھی محبت کرنا ہے۔ اگر ایک سے محبت کریں گے تو یہ محبت، یہ جو ہے سچی محبت نہیں، جھوٹی محبت ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شخصی محبت جو ہے بہت سارے لوگوں نے آپ کی زندگی میں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، اس دن سب سے بڑی خوشی کس کو ہوئی پتہ ہے؟ ابو لہب کو ہوئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جن کا نام ہے سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں اسلام قبول کی ہو۔ سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوراً ابو لہب کے پاس آئی، کہا کہ ابو لہب، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چاند سا بھتیجا عطا کیا ہے۔ صرف سننا تھا۔ ابو لہب اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا، کہا کہ سویبہ، آج تو نے مجھے جو خوشی پہنچائی ہے، جو مجھے مسرت پہنچائی ہے، اس خوشی میں جو ہے میں تجھے آج سے آزاد کر دیتا ہوں، آج سے تو آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی ابو لہب نے ہمارے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا نہیں، صرف نام کو سن کے جو ہے اتنا خوش ہو گیا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ کہا کہ ابو لہب، اس کی بیوی دونوں برباد ہو گئے۔ کیوں کہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے محبت کی ہے، آپ کے میسج اور آپ کے پیغام سے نہیں کی، آپ کی ذات سے کی محبت، آپ کی بات سے محبت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے وعید نازل فرمائی۔ تو مسلمانوں اس نقطے کو سمجھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کے مشن سے ہونا چاہیے۔ یہ ابو طالب کون ہے؟ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے چچا ہیں۔
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سیرت کی جتنی کتابوں میں یہ واقعات مذکور ہے کہ دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ اٹھانے کی جو بات کی ہے وہ سب ابو طالب کی وفات کی بات ہے. ابو طالب جب تک دنیا میں موجود تھے کسی کافر کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ اٹھائے. کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی. زیادہ ہو گیا تو جو ہے سب مل کے جو ہے ابو طالب کے گھر میں بیٹھ جاتے تھے. کہتے تھے کہ ابو طالب آپ معاشرے کے ایک بڑے معزز انسان ہیں, آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے. جو بچہ اسلام قبول کرتا ہے وہ ماں باپ سے جدا ہو جاتا ہے. جو بیوی اسلام قبول کرتی ہے وہ شوہر سے جدا ہو جاتی ہے. جو شوہر اسلام قبول کرتا ہے بیوی سے جدا ہو جاتا ہے. تھوڑا سمجھا لیجئے. ایک مرتبہ ابو طالب نے کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, کہا کہ اے بیٹے, اس سارے معاشرے کے لوگ آپ کے بارے میں اتنی مجھے شکایتیں کر رہے ہیں, کتنا ہی اچھا ہوگا محمد جو کام تم کر رہے ہو وہ کام چھوڑ دو نا. اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ آپ کے چاچا کی زبان سے سننا تھا. کہا کہ چچا جان آپ کی مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ایک تاریخی جملہ فرمایا, چچا سن لو, یہ دنیا کے سارے لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں, تب بھی میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں. جب تک میری سانس باقی ہے میں توحید کا کام کروں گا, انسانیت کو توحید کی طرف بلاتا رہوں گا. یہ کہہ کے روتے ہوئے جا رہی تھی. اللہ اکبر. ابو طالب کو رہا نہیں گیا. بھتیجے کی آنکھوں میں کبھی آنسو دیکھا نہیں تھا. اتنا لاڑ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو کہا کہ محمد بیٹے ادھر آؤ, جو کرنا ہے کر لو, جی میں جو آتا ہے کر لو, جب تک میری سانس باقی رہے گی میں تیری مدد کرتے رہوں گا یہاں تک کہ میری سانس نکل جائے. اللہ اکبر. ابو طالب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جہنم میں جو ہے ابو طالب کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. یغلی دماغہ کغلی المرجل, جیسے ہانڈی میں دال پکتی ہے ویسے ان کا دماغ پکے گا. وہ سمجھیں گے جہنم کا سب سے بڑا عذاب مجھے مل رہا ہے, حالانکہ سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو مل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی ہے, آپ کے جسم سے, آپ کے اخلاق سے محبت کی ہے, آپ کے مسج سے محبت نہیں کی, آپ کے کلمے کو نہیں پڑھا. تو مسلمان میرے بھائیوں, زندگی میں اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج جتنے مسلمان ہیں, مسلمان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں, آپ کے مسج اور آپ کے پیغام سے نہیں ہے. حیرت ہے ہمیں ان لوگوں پہ جو بات کرتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ کیسا تھا اور امامہ کس کلر کا تھا اور پہننے کی کوشش کرتا ہے, لیکن حیرت ہے اور تعجب ہے اس آدمی پہ, وہ یہ نہیں غور کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی. افسوس ہے اس آدمی پہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردے کی بات کرتا ہے اور گردے کو اپناتا بھی ہے, اور اس کی زندگی میں دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ نہیں ہے. افسوس ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں. آپ کیا کھاتے تھے, کیا پیتے تھے, کیسا سرما لگاتے تھے, لیکن ان کی زندگی میں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نہیں ہے. عید میلاد النبی کے نام پر جو جشن مناتے ہیں اس دن یہ دیکھ لو کتنے لوگ نماز چھوڑتے ہیں, جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز میں رکھی گئی ہے. تو معزز بھائیو, بات سمجھنے کی ہے. محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبھی مکمل ہوتی ہے آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے مشن اور آپ کی دعوت سے محبت ہونا چاہیے. محبت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کچھ تقاضے ہیں. صرف زبان سے بول دیے یہ کافی نہیں ہے, کچھ کام ہمیں کرنا پڑے گا. پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ مقام دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام دیا اتنی ہی بات کرنا, آپ کو اس سے بڑا بلند کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ بشر نہ تھے, آپ انسان نہیں تھے. باقاعدہ ان کا عقیدہ ہے. آپ اگر یہ بات کہیں گے کہ آپ بشر تھے تو کہیں گے کہ آپ گستاخ ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ مٹی سے نہیں بنائے گئے, نور من نور اللہ, اللہ کا ایک نور ہے آپ. اسی لیے ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, اگر آپ بولیں گے تو ناراض ہو جاتے ہیں, آپ نے گستاخی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے, بولو
یعنی دنیا میں ہیں، دیکھتے ہیں، انسانوں کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ تو باطل عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون، اے پیغمبر آپ کو بھی مرنا ہے، یہ کافرین جو آپ کی موت کی تمنا کر رہے ہیں ان کو بھی مرنا ہے۔ قرآن میت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور آپ کو جو ہے بشریت کے دائرے سے نکالتے ہیں، آپ انسان نہ تھے، یہ تو باطل عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، آپ کو غیب کا علم موجود تھا۔ اگر آپ کو غیب کا علم موجود تھا، سورہ اعراف آیت نمبر 180 پر آپ پڑھیے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر میں غیب کا علم مجھے موجود ہوتا تو کوئی نقصان مجھے پہنچتا ہی نہیں اور میں بہت بھلائی کماتا۔ اگر آپ کو غیب کا علم موجود ہوتا، ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملا کے آپ کو دعوت دی، آپ قبول کیے، اور آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی آئے تھے، وہ صحابی نے کھانا کھا لیا، ان کی وفات ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ نگل نہیں جا رہے تھے، وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تو آپ نے تھوک دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دن وفات پا رہے تھے اس دن بھی اس زہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، اس زہر کا اثر پیارے نبی نے اس آخری دن محسوس کیا جس دن آپ کی وفات ہو رہی تھی۔ تو معزز بھائیو، اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خامخواہ اپنی ساتھی کو کیوں قتل کرتے؟ آپ کو غیب کا علم موجود تھا تو جنگ احد میں 70 بڑے بڑے صحابہ، حمزہ جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا سید الشہداء، شہیدوں کے سردار ہے، اسد اللہ ہے، اللہ کے شیر ہے، ان کو کیوں، اگر اللہ کے نبی کو پہلے ہی معلوم ہوتا کہ وہ احد میں شہید ہونے والے ہیں تو لے کے کیوں جاتے؟ آپ عالم الغیب نہ تھے۔ ہاں، غیب کی جو باتیں پیارے نبی نے فرمائی وہ وحی کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو بتایا کہ فیوچر میں یہ ہونے والا ہے، آپ کی امت کو ڈرنا چاہیے، آپ عالم الغیب نہ تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، کہا کہ ما شاء اللہ وشئت، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں وہ ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں اللہ چاہتا ہے، دنیا میں وہ ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں اللہ چاہتا ہے۔ پیارے نبی غصے میں آ گئے، کہا کہ اجعلتنی للہ ندا وهو خلقک، کہا کہ میری چاہت کو اللہ کی چاہت کے ساتھ ملا دیا۔ دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، میری چاہت کے مطابق دنیا میں کچھ نہیں ہونے والا ہے، میری چاہت کے مطابق دنیا میں کچھ نہیں ہونے والا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ میری چاہت الگ ہے، اللہ کی چاہت الگ ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ بس اوقات میری چاہت پوری نہیں ہو سکتی، میری چاہت تو تھی کہ میرے چچا ابو طالب جو ہے اسلام قبول کر لے، میری چاہت پوری نہیں ہوئی۔ تو اللہ کی مشیت الگ ہے، میری مشیت الگ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، اللہ کا مقام اللہ کا مقام ہے، میرا مقام میرا مقام ہے۔ ایھا الناس اتقوا اللہ، کہا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلۃ التي انزلنی اللہ، اللہ کی قسم مجھے وہ بات پسند نہیں ہے جو تم جو ہے اللہ نے جو مجھے مقام دیا ہے اس سے بڑا مقام انسان مجھے مت دے۔ اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ ایک انسان بنایا ہے، ایک اللہ کا رسول بنایا ہے، اس سے بڑھ کے میں کچھ نہیں ہوں۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں اس منبر سے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، اپنے عقیدے کو صحیح کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو۔ وہ لوگ جو بے سند باتیں کرتے ہیں اور بہترین لچھیدار تقریریں کرتے ہیں، بے سند باتیں ہیں، پیارے نبی کے مقام کو اتنا بلند کرتے ہیں گویا کہ آپ میں اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا وہی مستوی عرش تھا جو خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، العیاذ باللہ۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ عرش پر جو بیٹھا تھا وہی جو ہے زمین پہ آ گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ دے دیا۔ ایسے ہی اشعار ان لوگوں کی تقاریر میں آپ کو ملیں گے، ان لوگوں کی تحریروں میں ملیں گے، ان لوگوں کی نعتوں میں ملیں گے۔ تو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے۔ تو پہلا تقاضا یہ ہے آپ کو اللہ نے جو مقام دیا وہ ہمیں دینا ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے صرف زبان سے محبت کا اظہار کرنا یہ کافی نہیں ہے، آپ کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرنا۔ ابتدا میں جو میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ،
اے لوگو اگر واقعتاً تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو فاتبعونی، اللہ کی محبت کہاں ملے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ملے گی۔ حدیث سن لیے اسی وقت سے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ممبر پہ کھڑ کے، ایک صحابی درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ پیارے نبی نے کہا کہ خطبے کے درمیان کھڑنا غلط بات ہے، بیٹھ جاؤ۔ وضو خانے کے پاس ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، وضو خانے کے پاس جہاں عام طور پہ انسان نہیں بیٹھتا۔ پیارے نبی نے اس صحابی سے کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی جو وضو خانے کے پاس تھے ان کو آواز آئی، وضو خانے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے بیٹھنے کا حکم دیا۔ اب وہ کس کو دیا، کیسے دیا، کیوں دیا، وہ بات کی بات، پیارے نبی کا حکم میرے کان میں آ گیا، بیٹھ گئے۔ یہی اتباع ہونا چاہیے۔ پیارے نبی کی حدیث مجھے اور آپ کو معلوم ہو گئی، وہیں سے عمل کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں، عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابی تھے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں جب کھانا کھاتا تو لیفٹ ہینڈ سے کھاتا تھا، میرا ہاتھ کبھی ادھر ادھر جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹے کھانے کے آداب سکھاتا ہوں، سیکھ لو۔ کھانا کھاؤ سم اللہ، اللہ کا نام لو۔ کھانے میں پہلے کیا کرنا؟ اللہ کا نام لے کے کھانا۔ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، بیٹے تمہارے سامنے جو کھانا ہے وہ کھاؤ، ادھر ادھر سے ہاتھ جو ہے دوسرے پلیٹوں میں مت ڈالو۔ وہ صحابی کہتے ہیں فَمَا زَالَتْ تِلْكَ تُعْمَتِي بَعْدُ، اللہ کے نبی نے بچپن میں 7 سال کی عمر میں مجھے جو نصیحت فرمائی، میرے مرتے دم تک جتنے بار میں نے کھانے پہ بیٹھا اللہ کے نبی کی اس نصیحت کو یاد کر کے میں کھانا کھاتا تھا۔ 3 باتوں کو یاد کرتا، پہلے کھانا سامنے آتا، اللہ کا نام لیتا، بسم اللہ پڑھتا، سیدھے ہاتھ سے کھاتا، جو کھانا میرے سامنے وہ کھاتا۔ یہ صحابہ کا عمل تھا۔ اتباع ضروری ہے۔ اور تیسری اہم بات، یہ سب سے اہم بات ہے موجودہ حالات کی نظر میں۔ معزز بھائیوں، آج سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ انسان دنیا میں ترقی کرتے ہوئے سائنس کے فیلڈ میں وہ جو بھی کام ہے اس کے سامنے کیوں، کیسے، کیا کا سوال کرتا ہے، وہ یہی سوال اٹھا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے سامنے رکھتا ہے۔ حدیث آئی، صحیح ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، پھر بھی کہتا ہے کیوں، کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے۔ آپ نے جو فرمایا اگر اس حدیث کی سند صحیح ہے منوعاً تسلیم کر لینا چاہیے، آنکھ بند کر کے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ حدیث رسول کے سامنے کیوں، کیسے، کیا کا سوال کرنا یہ مزاج بالکل باطلانہ مزاج ہے، اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آج انسان ترقی کے نام پر، سائنس کے نام پر، وہ یہی چیز جس کے دل میں عربی کی کوئی شبہت نہیں ہوتی، وہ جو ہے حدیث رسول اور قرآن کے سامنے جو ہے آ کے کہتا ہے کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی نے تو فرمایا لیکن کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تبھی تو بعض نادانوں نے جو ہے صحیح بخاری کے کئی احادیث کو صحیح بخاری سے نکالا، اس لیے کہ ان کی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ شریعت کا دار و مدار غیب پہ ہوتا ہے، جملے پہ غور کیجیے۔ دنیا کا دار و مدار اسباب پہ ہو سکتا ہے، شریعت کا دار و مدار غیب پہ ہے۔ بہت ساری باتیں قرآن میں وہ کہی جائیں گی جو تمہاری عقل کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، حدیث میں بہت ساری باتیں ایسی بتائی جائیں گی جو تمہاری عقل کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ غیب کی باتیں ہیں، آپ کو ایسے ہی تسلیم کرنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہا کرتے تھے، لوگوں اگر شریعت لو کان الدین بالرأی ٹوٹل تمہارے عقل کی بنیاد پہ رکھی گئی ہے تو کیسے ہونا چاہیے؟ لکان اسفل الخف من اولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا، کوئی ساکس پہنا ہے اس پہ مسح کرنے کا حکم دیا ہے، تو عقل یہ کہتی ہے مسح جو ہے پیر کے نیچے جانب کرنا ہے کیونکہ پیر کے نیچے ہی دھول لگتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مسح جو ہے پیر کے اوپر کرنا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ عقل کے مطابق تم جو ہے شریعت میں کھروچو مت، بعض چیزیں ہوتی ہے شریعت کی جو آپ کی عقل کو نہیں سمجھ میں آتی، پیارے نبی نے کہا اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ کیسے عمل کرنا ہوگا؟ صحابہ کیسے عمل کرتے تھے؟ سبحان اللہ۔ آپ ایک واقعے کے بعد بات ختم کرتا ہوں، غور کیجئے اس بات پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مارکیٹ میں دیکھا کہ ایک بدو آدمی، دیہاتی آدمی ایک گھوڑے کو بیچنے کے لیے آیا۔
اللہ کے نبی کو بہت پسند آیا وہ گھوڑا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس گئے اور اس گھوڑے کو خرید لیا. طے ہو گیا یہ قیمت میں یہ گھوڑا میں خرید لیا ہوں. پیارے نبی نے کہا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ پیسہ میرے جیب میں نہیں ہے, پیسہ گھر میں رکھا ہوا ہے, چلو میرے ساتھ, میں گھر سے جو ہے پیسہ نکال کے آپ کو دوں گا. بدو نے کہا صحیح بات ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں, پیچھے سے آ رہا ہے. اب راستے میں لوگوں کو نہیں معلوم کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو خریدے, تو ہر آدمی کہتا کہ بھائی یہ گھوڑا مجھے بیچ دو, ہر آدمی کہتا کہ یہ گھوڑا مجھے بیچ دو. اب بدو کی نیت بدل گئی. جو دور سے آیا تھا اس نے کہا کہ میری گھوڑے کی قیمت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے دگنی تگنی مجھے شاید مل سکتی, ان لوگوں کو بیچوں گا. تو دور سے پکارنے لگا محمد خریدنا ہو تو خرید لو, میں دوسروں کو بیچوں گا. پیارے نبی نے کہا میں تو خرید چکا ہوں, جو پیسہ بھی طے ہو چکا ہے, بس پیسہ تجھے دینا ہے, میں گھر جا کے لا کے دے دوں گا. کہا کہ تم خریدے نہیں. پیارے نبی نے کہا میں خریدا ہوں. دیکھیے جو بدو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, الاعراب اشد کفرا و نفاقا, کہا کہ بدو قسم کے لوگ جو دیہات میں رہتے ہیں اگر وہ کافر ہیں تو کفر میں سخت ہوتے ہیں, نفاق میں ہو تو سخت ہوتے ہیں, اگر وہ مسلمان بھی بنتے ہیں تو اخلاق سے ادب سے ناشنا ہوتے ہیں. تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی احادیث میں یا محمد کے جو الفاظ ملتے ہیں یہ بدو لوگ پکارتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اجازت ہی نہیں تھی یا محمد کہنے کی, وہ تو یا نبی اللہ یا رسول اللہ پکارتے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دیہاتی نے کہا تم اگر خریدے ہیں تو کوئی پروف لاؤ, کوئی گواہ لاؤ. یہ سارا واقعہ ایک صحابی دیکھ رہے تھے, ان کا نام تھا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ. دوڑتے ہوئے آئے, کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں. اس بدو نے کہا کیا گواہی دیتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قیمت پہ اس گھوڑے کو خریدا ہے. گواہی مل گئی تو وہ گھوڑا دے کے چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بلا کے پوچھا خزیمہ جہاں مدینے کی مارکیٹ میں نے گھوڑے کو خریدا تم موجود نہ تھے؟ ہاں, اب جب یہاں بات لڑائی جھگڑے کی ہو رہی تھی وہ نہیں مان رہا تھا, بیچ میں آ کے آپ نے گواہی دے دی. اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی, اے اللہ کے نبی, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید تم پہ نازل کرتا ہے, غیب کی باتوں پہ آپ پہ میں ایمان لاتا ہوں, آپ اتنے بڑے پیغمبر ایک معمولی گھوڑے کے سلسلے میں آپ جھوٹ بولیں گے؟ میرا ایمان ہے, میں بغیر دیکھے کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو خریدا ہے اور اتنی قیمت پہ خریدا ہے. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ اتنا یقین ہو صحابی کو. پیارے نبی نے کہا طبقے صحابہ میں, پورے صحابہ میں جتنے صحابہ تھے, خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک واحد صحابی ہے, یہ گواہی دیں گے تو 2 گواہی کے برابر ہے, 2 آدمی گواہی دینے کے برابر ان کو سمجھا جائے گا. اگر عام آدمی گواہی دیتا ہے تو 1 گواہی کے برابر شمار کیا جائے گا. یہ فضیلت خزیمہ بن ثابت کو ملی رضی اللہ عنہ. حضرات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ ہے کہ آپ کی باتوں پہ یقین کریں, آپ کی باتوں پہ ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی بات پہ عمل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اسی میں ہے, عید میلاد النبی منانے میں نہیں ہے. آپ دیکھو وہ صحابہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے والے, کبھی آپ نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کبھی عید میلاد النبی منایا ہے, کبھی ابو بکر نے منایا ہے, کبھی عثمان نے منایا آپ نے دیکھا ہے, کبھی علی نے منایا کبھی آپ نے دیکھا ہے. قرآن اور حدیث اور خیر القرون میں کبھی اس کا تصور ہی نہیں ملتا. بعد کے لوگوں نے اس کو گھڑ لیا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس میں شامل ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے ایمان و عقیدے کو جو ہے مضبوط کریں, قرآن و حدیث کی تعلیمات کو, سچے پیغامات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم میں جو کوئی دین سے دور ہیں ان کو دین سے قریب ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم میں جو کوئی پریشان حال مجبور ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مليك بر رحيم ورب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.